السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ مبارک نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اس ماہ مبارک کو قبول فرماوے اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی نشست اور اس مختصر سی ویڈیو میں روزے کے متعلق کچھ اہم مسائل اور احکامات انشاءاللہ العزیز بتلائے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ روزہ چونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے، حکم الہی ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک مستقل رکن ہے۔ تو جس طریقے سے نماز کے اپنے شرائط ہوتے ہیں، سننات مستحبات ہوتے ہیں اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہے جن سے نماز ٹوٹتی ہے، تو اسی طریقے سے روزے کے بھی اپنے کچھ مسائل اور احکامات ہیں۔ اس احکامات کا خیال رکھنا، ان احکامات کا خیال رکھنا یہ بھی ہم پر لازم اور ضروری ہے تاکہ ہمارا یہ فریضہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر سکے۔ بنیادی طور پر روزے کے دو ارکان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا رکن ہے نیت کرنا۔ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے کہ بندہ دل سے نیت کرے اور دل میں یہ نیت رکھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو انجام دینے جا رہا ہوں۔ عامتاً لوگ اس نیت کا اظہار زبان سے اس دعا کو پڑھ کر کرتے ہیں، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی ان فرض رمضان، تو اس طریقے سے بھی نیت کا تلفظ زبان سے کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح روزے کا دوسرا رکن ہے کہ روزہ توڑنے والی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دن بھر بچانا۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ بنیادی طور پر روزہ کن باتوں سے ٹوٹتا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ جان بوجھ کر کھانا پینا، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی کے ضمن میں فقہاء کرام نے ایک اصول اور ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ کسی چیز کا منفذ مفتوح سے اندر چلے جانا اور جوف تک پہنچ جانا یہ روزے کو توڑ دیتا ہے۔ منفذ مفتوح یعنی ایسا بڑا سوراخ جس سے کسی چیز کا اندر چلے جانا، جیسے کہ منہ ایک مستقل سوراخ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ منہ میں اگر کوئی چیز ڈالی جائے اور وہ اندر تک پہنچ جاوے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ ڈالی جانے والی چیز کھانے پینے کے قبیل کی ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ اسی طریقے سے ناک میں دوائی ڈالنا جس سے وہ اندر تک پہنچ جائے روزہ توڑ دے گا۔ کانوں میں دوائی ڈالنا جس سے وہ اندر تک پہنچ جائے روزہ توڑ دے گا۔ البتہ آنکھ یہ منفذ مفتوح نہیں ہے، اگر آنکھ میں ڈراپ ڈالی جائے، دوائی ڈالے جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ منفذ مفتوحہ میں ان چیزوں کا شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پاخانے کے راستے سے بھی کسی چیز کا اندر چلا جانا یہ بھی روزے کو توڑ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی منفذ مفتوحہ میں داخل ہے۔ اسی طرح روزہ توڑنے والی چیزوں میں دوسرے نمبر پر یہ بات ملتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے یا باہمی میل جول سے منی کا خارج ہونا یہ بھی روزے کو توڑتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مرد اور عورت عمدن جماع اور تعلقات اور ہم بستری قائم کریں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے جو ماہواری ایام ہیں وہ پیش آوے یا نفاس کا خون شروع ہو جاوے تو ایسی صورت میں یہ بھی چیز روزے کو توڑنے والی ہوتی ہے۔ اور اللہ حفاظت کرے کہ ایک ایمان والا مرتد ہو جائے روزے کی حالت میں تو مرتد ہونے کی بنا پر چونکہ ایمان چلا گیا تو روزہ بھی چلا گیا، اس حیثیت سے اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ جملہ چیزیں روزے کو توڑنے والی ہوتی ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو روزوں کو نہیں توڑتی ہیں، لوگوں میں بہت ساری چیزیں مشہور ہیں۔ مثلا لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ انجیکشن لگوانا، تو انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ اس سے باقی رہتا ہے۔ ڈاکٹر اگر کہے کہ بھائی ابھی انجیکشن لگانا ضروری ہے تاکہ آپ کو آرام ملے تو ڈاکٹروں کے مشورے پر انجیکشن لگایا جا سکتا ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔
بعض لوگ اور بھی سوالات کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، بال کاٹ سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ چیزیں ظاہر ہے کہ روزے پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی ہے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ایک اہم چیز جس کی طرف توجہ ضروری ہے، روزوں کی قضا کے متعلق یاد رکھیے کہ روزوں کی قضا کے متعلق لوگ بہت ہی کوتاہی کرتے ہیں. اگر کسی کا کوئی روزہ چھوٹ جاتا ہے تو قضا نہیں کرتے ہیں، الا ماشاءاللہ چند لوگ اس کا اہتمام کرتے بھی ہیں. اگر روزہ ہمارا چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں اس کی قضا لازم اور ضروری ہے. فوراً ضروری ہے کہ ہم روزے کی قضا کر لیں. اگر ہم نے قضا کرنے میں تاخیر کی یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا تو ایسی صورت میں اتنی تاخیر کرنے کی وجہ سے اب پچھلے روزوں کی قضا تو ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا یہ بھی ہم پر لازم اور ضروری ہو جائے گا. اسی طریقے سے قضا کا مسئلہ یہ سمجھ لیا جائے کہ جو وقتی طور پر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، ڈاکٹروں نے روزہ رکھنے کے لیے رمضان میں منع کر دیا کسی بیماری کی وجہ سے، تو اب ان کے حق میں قضا ہی ہے. یعنی اگر بعد میں وہ اچھے ہو گئے رمضان کے بعد تو یہ نہیں کہ فدیہ دے کر کام چلایا جائے، بلکہ ان کے حق میں قضا ہی ہے اور قضا ادا کرنا لازم اور ضروری ہے. بعض وہ حضرات ہوتے ہیں کہ جن کے لیے فدیہ کافی ہو جاتا ہے، وہ حضرات ہوتے ہیں جو انتہائی سخت بوڑھے ہیں، جو رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے، یا دائمی بیمار ہے کہ رمضان اور غیر رمضان دونوں برابر ہے، بعد میں چل کر بھی وہ بیمار ہی رہنے والے ہیں. تو ایسے لوگ ظاہر ہے کہ چونکہ بعد میں قضا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اب وہ روزے کے بدلے فدیہ ادا کریں گے. تو ان اشخاص کی طرف سے فدیہ ہر روزے کے بدلے کافی ہو جائے گا. اب فدیہ کیا ہے؟ تو ہر روزے کے بدلے 600 گرام اناج یہ فقیر اور غریب میں تقسیم کرنا لازم اور ضروری ہے. یہ روزے کا فدیہ ہے. اسی طریقے سے ایک شکل ہوتی ہے قضا مع کفارہ، یعنی قضا بھی کرنا ہے اور روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے. اگر روزہ ہم جان بوجھ کر کھانے پینے کے ذریعے سے توڑ رہے ہیں تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی تو فقط قضا کرنی ہے. یا سرے سے ہم نے روزہ ہی نہیں پکڑا تو بعد میں چل کر اس کی قضا کرنی ہے. لیکن اگر کسی نے اپنے روزے کو عورت سے تعلقات قائم کر کے توڑ دیا ہے، جماع اور ہم بستری کر کے کسی نے روزے کو جان بوجھ کر توڑ دیا ہے، تو اب ایسی صورت میں فقط قضا ان کے حق میں نہیں ہے بلکہ قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم اور ضروری ہے. اب روزے کا کفارہ کیا ہے؟ نمبر 1 پر ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے. آج غلام کا دور نہیں ہے. تو دوسرے نمبر پر ہے کہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھے، 2 مہینے مسلسل ان کو روزے رکھنا ہے. ایک روزہ جو ٹوٹ چکا ہے جماع کے ذریعے سے، تب اگر 2 ماہ مسلسل روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. 60 مسکین فقراء اور غریب کو کھانا کھلانے کا مطلب اناج تقسیم کرے. تقریباً ظاہر ہے کہ ہر مسکین کو 1 مد اناج دینا ضروری ہے. اس حیثیت سے تقریباً 36 کلو اناج یہ غریب اور فقراء میں تقسیم کرنا ضروری ہے. یہ روزے کا کفارہ ہے. اور یہ کفارہ کس صورت میں؟ جبکہ روزے کو ہم بستری اور تعلقات کے قائم کرنے سے توڑا گیا ہے. تو بعض شکل وہ ہے جس میں فقط قضا لازم ہے، بعض شکل وہ ہے جس میں فدیہ لازم ہے، اور بعض شکل وہ ہے جس میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے، جس کو ابھی ہم نے سنا ہے. عورتوں سے متعلق یہ بات رہے کہ بسا اوقات روزے کی حالت میں عورتیں حاملہ ہوتی ہے یا مرضعہ یعنی بچے کو دودھ پلانے والی ہوتی ہے. اب اگر ڈاکٹر نے یہ سجیشن دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے، ان دونوں عورتوں کو کہا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گی تو ایسی صورت میں تمہاری جان کو اور تمہاری صحت کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تکلیف کا اندیشہ ہے. تو جب ماں کو تکلیف کا اندیشہ ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ ان ایام میں روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں چل کر فقط اس کی قضا اس کے ذمے لازم رہے گی. لیکن اگر ڈاکٹر نے یہ سجیشن دیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں تمہارے جو پیٹ میں بچہ ہے یا جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں جب وہ روزہ نہیں رکھے گی تو بعد میں چل کر قضا کے ساتھ ساتھ اس کو فدیہ دینا بھی ضروری ہوگا. فدیہ کب آیا؟ جبکہ بچے کے بھی ضرر کا اندیشہ ساتھ میں لاحق ہو چکا ہے.
تو فدیہ بھی دینا ہے وہی 600 گرام اناج، اور اسی طریقے سے روزے کی قضا بھی کرنی ہے۔ تو یہ روزے کے قضا، کفارہ اور اسی طریقے سے فدیے کے متعلق احکامات کو بتلایا گیا ہے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، خصوصاً اللہ نہ کرے اگر ہمارے روزے ٹوٹ رہے ہیں یا چھوٹ رہے ہیں تو اسے اپنے ذمے میں باقی نہ رکھے، بلکہ فوری طور پر ہم رمضان کے بعد جتنے روزے چھوٹ چکے ہیں اس کی قضا کر لیں، تاکہ اس ذمہ داری سے ہم بری ہو جائے اور اس فریضے کو ہم ادا کرنے والے بنیں۔ آج کی ویڈیو میں یہ مختصر مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری عبادت کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔